وہاں پر کوئی ہے. کون ہے وہاں؟ مار دے گا ہمیں وہ. اس کمرے میں کالا سایہ ہے. وہ دیکھو کوئی گزرا. I can feel someone breathing. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا چینل. رقیہ ایک اسلامی اصطلاح ہے جو کہ اس عمل کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن مجید کی مخصوص آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو استعمال کر کے شفا اور حفاظت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ عموماً جادو ٹونے، نظر بد، جنات اور دیگر معاوری طاقتوں سے بچاؤ اور شفا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ عمل ماہر شخصیات یا راکی کرتے ہیں جو اس عمل میں مہارت رکھتے ہیں. آج کی دونوں کہانیاں بھی ان راکیوں کی کچھ ایکسپیرینسز پہ ہے. ان کہانی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ رقیہ کرنے والوں کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے جس کا عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ان کہانیوں کو آخر تک ضرور سننا، اور خاص کر دوسری کہانی کو جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے. پر چینل پہ نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو دبا دو تاکہ نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. اور ہاں، آج کی کہانی سے پہلے اپنا ایثار کرنا مت بھولنا. آج کی کہانی کے لیے وہ ضروری ہے. چلو شروع کرتے ہیں. یہ کہانی میرے استاد جی کی ہے. استاد جی کا کافی وقت سعودی عرب میں گزرا ہے. انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی اور رقیہ میں بھی ٹریننگ وہیں سے لی تھی. ایک روز ان کے شیخ کے پاس کسی ریفرنس سے ایک شخص آتا ہے جس کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا. اس نے بتایا کہ جب سے وہ سعودی آیا ہے اس کی بیوی عجیب طریقے سے ریئیکٹ کرنے لگی ہے. بہت ایگریسو ہو جاتی ہے اور بات بات پہ لڑتی ہے. لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جب اس کی بیوی کو دورے پڑتے ہیں تو اس کی آواز بدل جاتی ہے اور وہ عربی میں بڑبڑاتی ہے. اس کا کہنا تھا کہ ہم دونوں سعودیہ میں نئے ہیں اور ہم میں سے کسی کو بھی عربی نہیں آتی، اسی لیے اسے شک ہے کہ اس پہ جنات آ جاتے ہیں. جب ٹریننگ کا ایک مخصوص وقت ہو جاتا تھا تو استاد جی کے شیخ اپنے شاگردوں کو اکیلے ہی رقیہ کرنے بھیجتے تھے تاکہ ان کو تجربہ ہو جائے اور اگر کوئی ڈر ہو تو وہ بھی نکل جائے. کیونکہ استاد جی کو ٹریننگ کرتے ہوئے مخصوص وقت ہو چکا تھا تو شیخ نے انہیں اکیلا رقیہ کرنے کو کہا. استاد جی تھوڑے نروس ضرور تھے پر وہ خود ہی رقیہ سیکھنے آئے تھے اور انہیں کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ تو کرنا تھا. استاد جی نے اس بنگالی شخص سے بات کی اور مزید معلومات لی تو ان کو اس بات میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ اس کی بیوی پہ اثرات ہیں. اب پتہ یہ کرنا تھا کہ یہ گھر پہ تھے یا اس کی بیوی کے ساتھ پہلے سے ہی یہ معاملے تھے. انہوں نے مزید معلومات لی تو اس شخص نے بتایا کہ ان کی بیوی کی طبیعت اس فلیٹ پہ آنے کے 1 مہینے بعد خراب ہونا شروع ہوئی تھی. شروع میں تو اس کی بیوی نے نیند میں چلنا شروع کر دیا اور بڑبڑانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ اس کی حالت غیر ہونے لگی. پہلے رات میں اس کی طبیعت خراب ہوتی تھی پر اب تو کبھی بھی ہو جاتی ہے. ایک رات وہ سو رہا تھا تو بیچ رات میں ان دونوں میاں بیوی کی آنکھ کھلی تو انہیں ان کے بیڈ کے ساتھ ہی ایک بلی کا بچہ نظر آیا جس کی حالت غیر تھی اور اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور وہ پاگلوں کی طرح اسپن کر رہا تھا اور چکر کھا رہا تھا. پھر ایک روز وہ ساتھ والی مسجد سے امام کو لے کر آیا تو اس امام نے اس کی بیوی کو ایک کمرے میں بیٹھنے کو کہا اور لاؤنج میں قرآن پڑھنا شروع کیا. تھوڑی دیر بعد ایک عجیب سا آدمی شاید دیوار سے یا کہیں سے جس کمرے میں اس کی بیوی تھی وہاں سے نکل کر آیا. اس کا چہرہ سیاہ تھا. اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑے بڑے بال تھے. وہ غصے میں آتا ہے اور امام کو کہتا ہے کہ قرآن پڑھنا بند کرو اور یہ کہہ کر واپس کمرے میں چلا جاتا ہے. یہ دیکھ کر اس کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں پر امام صاحب اسے اگنور کر کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں. پھر تقریباً 10 منٹ بعد وہ پھر سے کمرے سے نکل کر آتا ہے پر اس بار اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور تیز قدموں کے ساتھ امام کی طرف بڑھتا ہے. یہ دیکھتے ہی وہ شخص اور امام صاحب وہاں سے نکل کر فلیٹ سے نیچے بھاگ جاتے ہیں. پھر امام صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ کسی رقیہ کرنے والوں کو بلاؤ کیونکہ وہ اندر نہیں جا رہے اور ان کے بس کی بات نہیں. اس نے بتایا کہ جب وہ ڈرتے ڈرتے واپس اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا
تو اسے نہ کوئی آدمی دکھا تھا اور نہ ہی اسے کچھ یاد تھا کہ کیا ہوا تھا۔ یہ سب سن کر استاد جی کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، پر رقیہ کرنے والے اپنے ڈر کو قابو کر کے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر وہ رقیہ کا مصحف لے کے ایک روز اس کپل کے گھر گئے۔ اس آدمی سے کہا کہ میں جب قرآن پڑھوں گا اور اگر آپ کی وائف ایگریسو ہوتی ہے یا کوئی غیر معمولی اور ان یوزول حرکت کرتی ہے تو آپ کو اسے ریسٹرین کرنا پڑے گا، روکنا پڑے گا، قابو کرنا پڑے گا، کیونکہ استاد جی اسے نامحرم ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب استاد جی نے مصحف پڑھنا شروع کیا تو کچھ منٹس بعد ان کو عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی ہلکے ہلکے مذاق اڑانے والے انداز میں ہنس رہا ہو۔ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو اس شخص کی وائف ایک غیر معمولی سی پوزیشن میں بیٹھی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور آنکھوں کے ڈیلے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ پیر لٹک گئے تھے۔ انہوں نے مصحف پڑھنا جاری رکھا تو تھوڑی دیر بعد انہیں ایک مرد کی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے عربی میں کچھ کہا ہو۔ وہ عورت ایک مرد کی آواز میں عربی زبان میں بات کر رہی تھی۔ استاد جی کو عربی آتی تھی تو استاد جی سننے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اب استاد جی جس روم میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے وہ ایسا تھا کہ ایک صوفے پہ استاد جی بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے دیوار تھی اور ان کے سامنے کپل تھا جو ایک اور صوفے پہ بیٹھا تھا اور ان کے پیچھے کمرے سے باہر نکلنے کا دروازہ تھا۔ اب اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ دروازے کی طرف بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ دروازے کی طرف جانے کے لیے انہیں اس عورت کو کراس کرنا پڑتا۔ خیر وہ مصحف پڑھتے گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ عورت ایگریسو ہونے لگی اور ان پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرنے لگی، تو اس کا ہسبینڈ اسے پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ جن اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا۔ استاد جی پڑھتے گئے تو اب انہیں ایک اور مرد کی آواز آئی اور وہ بھی عربی میں۔ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو ہسبینڈ بھی پوزیس ہوا تھا اور ایک اور جن نے خود کو اس کے ہسبینڈ پہ ظاہر کر دیا تھا۔ اب وہ ایسی سچویشن میں تھے کہ دونوں ہسبینڈ وائف دو مرد جنوں سے پوزیس ہوئے تھے اور وہ کافی اگریسو ہونے لگے تھے۔ وہ پڑھتے گئے تو اس عورت نے اب ان پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ انہیں نیچے ایک ڈنڈے والی جھاڑو نظر آئی جسے اٹھا کے وہ اس عورت کو ہلکا ہلکا مارنے لگتے ہیں تاکہ وہ ان سے دور ہو جائے۔ ایک ہاتھ میں مصحف تھا اور دوسرے ہاتھ میں جھاڑو، جس سے وہ دونوں کو ہٹا رہے تھے، پر ایک وقت آیا کہ وہ آدمی ان پہ غالب آ گیا اور تقریباً اس نے ان کی گردن کو دبوچ لیا تھا۔ انہوں نے اس کی پسلی پہ کھینچ کے 2-3 کونیاں ماری جس سے وہ دور جا کے گرا۔ استاد جی پڑھائی کرتے گئے اور پڑھائی کرتے کرتے وہ دونوں جن تھوڑا کمزور ہوئے تو استاد جی نے ان سے باتیں شروع کی۔ تو انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں کوئی جادوگر ہے جس نے انہیں ان کے پاس بھیجا ہے تاکہ ان کے بیچ میں پرابلمز کریٹ کر سکے، اور دونوں جنوں نے ان میاں بیوی کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ رقیہ کا کچھ مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے۔ استاد جی اسی طرح اپنے شیخ کے بتائے ہوئے طریقے سے رقیہ کرتے گئے اور مصحف پڑھتے گئے تو وہ دونوں جن اب گھبرا گئے اور قابو میں آئے اور استاد جی کو پڑھنے کے لیے منع کرنے لگے کیونکہ قرآن انہیں جلا دیتا ہے۔ آخر کار ان سے نیگوسیشنز ہوئیں اور وہ دونوں جن ان میاں بیوی کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو گئے، پر کہنے لگے کہ ہم ان کی آنکھوں سے نکل کے جائیں گے۔ استاد جی نے انہیں سختی سے منع کیا کہ آنکھوں کی طرف سے مت جانا کیونکہ تم آنکھوں کو نقصان پہنچا دو گے، پیروں کی طرف سے نکلو۔ اور آخر کار وہ دونوں پیروں کی طرف سے نکل کر چلے گئے، پر جاتے ہوئے استاد جی کو دھمکا کے گئے کہ ہم واپس آئیں گے اور تم سے بدلہ لیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی جب ہوش میں آئے تو انہیں کچھ یاد نہیں تھا۔ ہسبینڈ نے کہا کہ اس کی پسلیوں میں بہت درد ہو رہا ہے، کیا ہوا تھا؟ تو استاد جی نے اسے بتایا کہ تم مجھ پہ حملہ کر رہے تھے تو میں نے تمہیں 3-4 زوردار کونیاں ماری تھیں، اسی لیے تمہیں درد ہو رہا ہے۔ استاد جی ان کو اپنا ایثار کرنے کے لیے کچھ دعائیں اور وظائف بتا کے آئے اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ میرا تعلق کیلیفورنیا کی ایک مسجد سے ہے جہاں ہماری راکھیوں کی ایک ٹیم ہے۔ ہم فی سبیل اللہ رقیہ کرتے ہیں اور یہ کام ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کے لیے کرتے ہیں۔
इस काम को करते हुए मुझे 21 साल हो गए हैं। इन 21 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ मतलब वाकई बहुत कुछ। और वो सब देखा है जिसे ना साइंस एक्सप्लेन कर सकती है और ना ही इंसानी लॉजिक। पर ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ने इंसान के साथ साथ एक और मखलूक बनाई है जो हमारे आसपास होती है और हमारी ज़िंदगियों पे असर अंदाज भी हो सकती है। ये बहुत सीरियस चीज़ें होती हैं और इनसे बहुत सीरियस इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इन चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी पे बहुत असर डाला है। कई बार मुझे इस काम से ब्रेक लेना पड़ा है क्योंकि मैं खुद इन मामलात के असर में आ गया था और ख़ुद को इसके असर से निकालने के लिए मुझे इनसे दूर होना पड़ा। रुकिया बहुत एग्जॉस्टिंग होता है और रूहानी ताकत को बिल्कुल निचोड़ कर रख देता है। जो वाक़यात मैंने देखे हैं उनमें से कुछ बहुत माइल्ड और हल्के वाक़यात मैं आपको सुनाता हूँ। ये वाक़यात कुछ भी नहीं हैं उनके मुकाबले में जो हमने देखे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोग जो आम तौर पर बहुत नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल आम लोगों की तरह, एक ही लम्हे में वो एक मुख्तलिफ शख्सियत बन जाते हैं और इतने वायलेंट हो जाते हैं कि कभी कभार उनको काबू करने के लिए काफ़ी लोग दरकार होते हैं। ये इतना हैरत अंगेज़ होता है कि कैसे मासूम लोग अचानक बदज़बान शैतान बन जाते हैं। आप जितने भी बुरे अल्फाज जानते हो वो इनके अंदर के शैतानों से निकलने वाले अल्फाजों के मुकाबले में कुछ भी नहीं होते। इनमें बहुत से जिन्नात होते हैं जो जानवरों की तरह आवाज़ें निकालते हैं। मैंने एक शख्स को देखा था जो बिल्ली की तरह का खाना खाता था और कुत्ते की तरह भौंकता था। मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं जो बंदर की तरह बर्ताव करते थे। न्यू जर्सी में एक केस हुआ था जहां हम एक अपार्टमेंट में रुकिया करने गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो उस लड़के के अंदर का जिन ये बात जान चुका था कि हम आ रहे हैं और बहुत वायलेंट और ख़तरनाक हो गया था और चीखो पुकार शुरू कर दी थी। जब हम वहां पहुंचे और कुरान पढ़ना शुरू किया और इस जिन को निकालने की कोशिश की तो वो लड़का जिस पे जिन था लोगों के ऊपर से छलांग लगाकर लिविंग रूम की खिड़की से बाहर कूद गया। वहां मौजूद सब लोग एकदम शॉक्ड हो गए थे क्योंकि वो 5वें फ्लोर से कूदा था। सब लोग समझे कि ये लड़का मर गया होगा, लेकिन जब वो खिड़की से नीचे देखने लगे तो उन्हें एक और हैरत का सामना करना पड़ा। वो लड़का ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा था और नीचे से उन पे हंस रहा था। खैर हमने उसे पकड़ा और रुकिया किया और उस जिन को उस लड़के से निकाला। कई बार हमने ऐसे जिन्नात भी देखे जो हमें डराने के लिए सांप की तरह हिस करते थे और ज़मीन पे रेंगते थे। इन हरकत से वो लोगों को गैर ज़रूरी चीज़ों में इन्वॉल्व करके असल मामले पे तवज्जो देने से रोकते हैं। ये काम वो लोगों को डराने के लिए भी करते हैं जो ये सब देख रहे होते हैं। डर ही इनका सबसे बड़ा हथियार होता है जिसे ये लोगों पे अपना असर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता कि हम कहीं रुकिया करने जाते थे तो हमारे आने का पता चलते ही ये मखलूक भाग जाती थी। एक दोपहर एक दोस्त मेरे पास आया। इसने मुझे बताया कि एक आदमी ने इससे मदद की दरख्वास्त की है। इसने इसे बताया कि इसके घर में शैतानी जिन्नात हैं जो इसे तकलीफ़ और परेशानी दे रहे हैं। तो हम दोनों इसके घर पे दोपहर को चले गए। इसका घर रोड के कोने पे था और एक बड़े दरख्त के पास था। मुझे मालूम हुआ कि इस दरख्त की भी अपनी बहुत सी कहानियां हैं। जब हम घर में दाखिल हुए तो वो बहुत डार्क था। घर में बहुत अंधेरा था और एक अजीब सी नमी थी। हमें वहाँ एक नाखुशगवार सा एहसास हुआ। वो आदमी पूरे वक्त परेशान और नर्वस था। फिर अचानक उसे ठंडे पसीने आने लगे और उसकी नज़रें किचन पे किसी चीज़ पे जम गईं। फिर उसने हमें बताया कि वो जिन हमें किचन में से देख रहा है। हमने उसे काम होने को कहा और यकीन दिलाया कि खौफज़दा होने की कोई बात नहीं और फैसला किया कि अंदर देख कर आते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पूरे घर का माहौल अजीब सा था, लेकिन जब हम किचन में गए तो मुझे ज़्यादा कुछ गैर मामूली नज़र नहीं आया। उस वक्त उस आदमी ने मुझे बताया कि जब हम किचन की तरफ जा रहे थे तो वो जिन वहाँ से भाग गया। हम उस वक्त वहाँ से चले गए और शाम में कुछ और साथियों के साथ दोबारा उस घर पे गए ताकि कुछ पढ़ाई कर दें। कुछ मुआयना करने के बाद हमें उस घर में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आईं जो इस बात की तरफ इशारा करती थीं कि वहाँ जादू हुआ है या होता है, जैसे वीजी बोर्ड वगैरह।
ویجی بورڈ شیطانی جنات کے لیے ایک دروازہ فراہم کرتا ہے جس سے وہ آ جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میں نے بہت لوگوں کو اس کی وجہ سے بدترین حالات سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ جب ہم شام میں واپس آئے تو وہ آدمی بالکل ہی بدل چکا تھا۔ اب وہ بیچارہ اور لاچار شخص نہیں تھا جو ہمیں دوپہر میں ملا تھا، جو اپنی مشکلوں سے نکلنا چاہتا تھا، بلکہ وہ بہت ڈیفینسو اور اڑیل ہو چکا تھا۔ ہم نے اس سے کافی وقت تک بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہمیں اس کے گھر سے جادو کی اشیاء ہٹانے کی اجازت نہیں دی اور انکار کرتا رہا۔ ایسی صورت میں ہم اپنا عمل نہیں کرتے۔ جب کوئی شخص خود ہی اس چیز سے نکلنا نہیں چاہ رہا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جنات کو بھگا سکتے ہیں، مگر اگر کوئی شخص خود ہی نہیں چاہے تو جنات بھی اسے نہیں چھوڑتے۔ تو اس شام ہم وہاں سے چلے گئے، مگر افسوس تھا کہ ہم اسے نہیں سمجھا سکے کہ ان معاملات میں کتنا خطرہ ہے۔ ایک دوپہر میں آرام کر رہا تھا کہ ہماری کمیونٹی کی ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ آئی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی درخواست کی کیونکہ اس کی بیٹی کا پیٹ ایک ہی دن میں 2 گنا بڑھ گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک عورت اس کے داماد کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اس نے اس کی بیٹی پر جادو کرایا ہے تاکہ اسے راستے سے ہٹا دے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کا پیٹ دیکھا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ حاملہ نہیں تھی۔ میں نے کوئی مشکل عمل نہیں کیا، بس سمپل آیت الکرسی اور قل قدم کیا اور کچھ دیر بعد وہ دونوں چلے گئے۔ اگلے دن جمعے کے بعد میں اس عورت سے ملا اور سب سے پہلی چیز جو میں جاننا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ اس کی بیٹی کی حالت کیسی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ مجھ سے دم کروا کے گئی تھی اس کے 1 گھنٹے کے اندر ہی اس کی بیٹی کا پیٹ ٹھیک ہو گیا تھا اور عام سائز پہ واپس آ گیا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کی بیٹی کو شفا دی اور جادو کو اتنی آسانی سے توڑ دیا۔ یہ چیزیں صرف اثرات سے نہیں ہوتی بلکہ کچھ بیماریاں جادو کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ اس کیس میں یہ جادو کا نتیجہ تھی۔ رقیہ میں اب تک ہماری سب سے بڑی کامیابی جو ہمیں ملی ہے وہ کیٹ سپرنگ میں تھی، جسے ہم دی ٹیرر آف کیٹ سپرنگ کہتے ہیں۔ وہاں ایک لبنانی لڑکا تھا جس نے پورے ٹاؤن میں دہشت پھیلائی ہوئی تھی۔ وہ کچھ شریر جنات کے قبضے میں تھا۔ قبضے سے مراد پوری طرح زیر اثر تھا۔ وہ کبھی کبھار ٹاؤن کے بازار جاتا تو وہاں پہ اس پہ جنات حاضر ہو جاتے۔ نوٹ کریں، جن نہیں، جنات۔ وہ ایک نہیں بلکہ 1 سے زیادہ جنات کے زیر اثر تھا۔ وہ خود کو ایک مانسٹر میں تبدیل کر لیتا اور اس کے دانت اور ناخن لمبے اور بڑھ جاتے اور وہ گوشت کی دکان سے گوشت کو چرا کے کچا کھا جاتا۔ پورا ٹاؤن اس کے بارے میں جانتا تھا اور اس سے خوف زدہ تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اسے بیساکھیوں کے ساتھ چلنا پڑتا تھا، پر جب اس پہ جنات حاضر ہوتے تو وہ کسی بھی دوسرے شخص کی طرح آسانی سے ان بیساکھیوں کے بغیر چلتا پھرتا اور لوگوں سے زیادہ تیز چلتا۔ جب ہمیں اس کے بارے میں کال آئی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس 15 سال کے لڑکے کی مدد کرنی چاہیے۔ 1 ہفتے بعد ہم کچھ اور راکیوں کے ساتھ اس کے ٹاؤن میں اس کے گھر گئے۔ اس کا گھر ٹاؤن سے کچھ فاصلے پہ ایک فارم پہ تھا اور ایک بہت خوبصورت لوکیشن پہ تھا جہاں گرینری ہی گرینری تھی۔ وہاں کے لوکلز نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہمیں ترجمے کی ضرورت پڑے گی جب ہم ان جنات سے بات کریں گے، کیونکہ وہ جنات اسپینش میں بات کرتے تھے۔ ہم نے انہیں کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہمیں سمجھیں گے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو لڑکا وہاں نہیں تھا، تو لڑکے کے باپ نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکا ابھی کچھ لمحے پہلے ہی یہاں تھا پر اب کہیں جا کر چھپ گیا ہے۔ اس کے اندر کے جنات جانتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے کی وہ یہی تھی کہ ہم نے گھر سے ساری شارپ اور تیز اشیاء اور تانبے کے وائرز ہٹا دیے۔ جو لوگ اثرات کی زد میں ہوتے ہیں وہ بہت وائلنٹ ہو سکتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی رسک نہیں لینا تھا۔ پھر ہم نے اس لڑکے کو پورے گھر میں دیکھا اور آخر کار وہ ہمیں گھر کے پیچھے کے حصے میں ملا۔ وہ جسمانی طور پر بہت کمزور تھا اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ معذور بھی تھا۔ ہم یہی سوچنے لگے کہ وہ کیسے پورے ٹاؤن میں دہشت پھیلا سکتا ہے۔ مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا اور ان جنات پہ بہت غصہ جنہوں نے اس کی زندگی کو اذیت بنا دیا تھا۔ فائنلی ہم اسے گھر کے پیچھے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے اور اسے بہت مشکل سے ایک کرسی پہ بٹھا دیا اور رقیہ شروع کیا۔
جب میں نے صورتیں پڑھنا شروع کیں تو لڑکے نے بہت مضبوطی سے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر انہیں بند کرنا شروع کر دیا۔ ان جناتوں کو یقیناً میری بات سمجھ آ رہی تھی۔ ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ لڑکے کو فوراً چھوڑ دیں ورنہ انہیں جلا دیں گے۔ ہم نے جنات کو بتایا کہ ہمیں ان کی حاضری میں کوئی انٹرسٹ نہیں، بلکہ ان کی فوراً اس لڑکے کو چھوڑنے میں دلچسپی ہے، تو وہ اس لڑکے کو فوراً چھوڑ دیں۔ جنات اس لڑکے کے ذریعے بات کر رہے تھے اور بہانے بنا رہے تھے کہ وہ نہیں نکل سکتے کیونکہ دن کا وقت ہے۔ میں نے پلٹ کر جواب دیا کہ یہ جھوٹ ہے اور سختی سے مطالبہ کیا کہ ابھی کے ابھی فوراً وہ اس لڑکے سے نکل جائیں۔ تھوڑی دیر اور پڑھائی کرنے کے بعد اور جب ان جنات کو یقین آ گیا کہ ہم چھوڑنے والے نہیں تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ لڑکا ان کے قبضے میں تب آیا تھا جب ایک روز وہ اپنے اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ وہ راستے میں 3 بچوں سے ملا۔ وہ اس کے دوست بننا چاہتے تھے پر اس کو معلوم نہیں تھا کہ حقیقت میں وہ شریر جنات ہیں۔ اس روز سے وہ ان کے قبضے میں تھا۔ خیر رقیہ مکمل ہوا اور لڑکا آزاد ہو گیا۔ اگلا پورا دن ہم نے اس لڑکے کے ساتھ ہی گزارا تاکہ اس پہ نظر رکھ سکیں۔ اس طرح کے معاملات میں بات کی دیکھ بھال بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ وہ جنات دوبارہ بھی واپس آ سکتے ہیں۔ جب ہمیں یقین ہو گیا تو ہماری ٹیم تو واپسی کے لیے نکل گئی، پر دوسری ٹیم کا ایک راکی کچھ دن اور وہاں رکا۔ سب کچھ صحیح تھا کہ ایک رات وہ جنات دوبارہ اس لڑکے پہ آ گئے اور حاضر ہو گئے۔ اس راکی نے ہمیں بتایا تھا کہ اس لڑکے کا چہرہ بکری کی طرح ہو گیا تھا۔ اس راکی نے وہاں موجود 2 نوجوان لڑکوں کی مدد سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں نوجوانوں کے اندر خوف کا احساس محسوس کرتے ہی ان جنات نے دھمکی دی کہ ہم ان نوجوانوں پہ داخل ہو جائیں گے۔ وہ راکی کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا تو اس نے اس خطرے کو دیکھتے ہی ان دونوں نوجوانوں کو وہاں سے جانے کا کہا۔ وہ پوری رات ان جنات سے لڑتا رہا اور رقیہ کرتا رہا اور آخر کار صبح سے تھوڑی دیر پہلے اس نے انہیں اس لڑکے سے نکال دیا۔ جب لڑکا ہوش میں آیا تو اس نے ایک اعتراف کیا کہ جب وہ پہلی بار آزاد ہوا تھا تو اس نے ہمیں ایک بات نہیں بتائی تھی۔ ان جنات نے اسے ایک تعویذ دیا تھا اور ہر پورے چاند کو وہ پرانا تعویذ لے جاتے تھے اور ایک نیا تعویذ اسے دے جاتے تھے۔ اس نے اس تعویذ کو پھینکنے کے بجائے رکھا ہوا تھا۔ اس رات اس راکی نے اس تعویذ کو جلا دیا اور اس کے بعد آج تک اس لڑکے پہ وہ جنات واپس نہیں آئے۔ تو یہ تھوڑے سے واقعات میں نے آپ کو سنائے۔ ان واقعات کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف اپنا اور آپ کا ایمان مضبوط کرنا ہے کہ دنیا کی کسی بھی بیماری کا علاج ہمارے پاس قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ ہمیں ضرورت ہے تو بس ایک مضبوط ایمان کی اور ایک مضبوط یقین کی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ اگر رقیہ سے ریلیٹڈ اور کہانیاں سننا چاہتے ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ اور واقعات آپ کے لیے لا سکوں۔ چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور اگر کوئی خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے اور آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہو تو مجھے ای میل پہ یا انسٹاگرام آئی ڈی پہ بھیج دینا۔ اب ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، پھر ملتے ہیں۔